بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کی نظر میں خون کا بدلہ خون. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے قتل کیا، لیکن قاتل نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معاف کر دیا. چلے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے. اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا. امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ نوجوانوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے. امیر المومنین نے پوچھا، تو نے اس کے باپ کو کس طرح قتل کیا؟ دیہاتی نے جواب دیا، وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا. میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ میں نے پتھر اس کو دے مارا. پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وہی ڈھیر ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، قصاص قصاص یعنی خون کا بدلہ خون. کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کو بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے کا ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سب چیزوں کو قابل اتنا نہیں سمجھا اور نہ اس سلسلے میں انہیں کوئی فکر و دمگیر ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے. دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہے، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنے بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عنقریب میں قتل کیا جانے والا ہوں. اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجموعہ خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا. پھر ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ویسی نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا اونٹ، گھوڑا یا جائیداد زمین دے کر سب گدوش ہو جا سکتا، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی. شریعت اسلامی کے قانون کی تنفیذ رکوانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون ان کے سامنے حدود اہلیہ میں سفارش کی جرت کر سکتا تھا؟ کس کے بس کا روک تھا کہ وہ خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ بن سکے؟ غرض سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموش تھے. چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھی. امیر المومنین نے بھی بڑے متفکر و متاثر تھے اور ایک مشکل گرداب میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کرے. آیا اس اعرابی کو قتل کر دے، یا اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اس گھر جانے کی اجازت دے دے اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے. سارا مجموعہ خاموش تھا. امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، کیا تم دونوں اس قاتل اعرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں، اپنے باپ کے قاتل کو کافر کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے. اے امیر المومنین نے مجموعے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، اس اعرابی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ مجموعے سے ایک آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ایک بزرگ و تقویٰ شاعر کی آواز تھی. یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی تھی. امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی. ابو ذر غفاری نے عرض کی، واہ، قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو،
امیر المومنین نے پوچھا کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے اس کے اندر مومنوں کی آثار دیکھے اس لیے میں نے بھانپ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ ضرور آ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا اے ابو ذر کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس کے اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخر کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت الصلاۃ جامع کا اعلان کر دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھے نہیں معلوم اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموشی سے کے ساتھ حیران و ششدر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہی کا مسئلہ تھا جس سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا اور نہ انہی لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے، نیز ظروف و حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ کہاں ایک وہ اعرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجموعے میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ایھا الرجل اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک، اے آدمی اگر تو اپنے گاؤں ہی میں رہ جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چلتا۔ دیہاتی نے جواباً کہا واللہ ما علی منک ولیکن علی من الذی یعلم السر واخفی، اللہ کی قسم میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدوں سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں، کیا ان کو قتل کر دے یا چھوڑ دے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔